السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ انسان قرآن پڑھ کر بھی کافر ہو جاتا ہے؟ قرآن کی ایک ایسی صورت جسے پڑھ کر ایک امام کافر ہو گیا۔ نماز میں وہ صورت کو پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی خبر ملی، اس کو بلوایا اور اس کی گردن اڑا دی۔ اب سنیے، اور جو لوگ نماز میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں وہ بھی باغور اس کو سماعت فرما لیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کو اسلام سکھا رہے تھے، اسلام کی باتیں بتا رہے تھے۔ بڑی دھیان سے سننا۔ تو اس موقع پر ایک نابینا شخص، ایک صحابی آئے اور رسول پاک سے دین کی بات پوچھنے لگے۔ رسول پاک کفار کو دین اسلام سکھا رہے تھے، اس لیے کہ وہ جو کفار تھے ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے، اور رسول پاک ان کو سمجھا رہے تھے۔ اور نابینا صحابی رسول پاک سے ایک دین کی کوئی بات پوچھنے آئے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نابینا شخص کو روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک صورت نازل کی، عبس وتولی، جس کا ترجمہ، جس کی تفسیر یہ ہے کہ اے پیارے محبوب، تم آنے والے نابینا صحابی سے اعراض نہ کرو، اس کو بھی دین سکھاؤ۔ تو یہ قرآن پاک کی صورت نازل ہوئی تھی، عبس وتولی۔ تو ایک امام جو تھا قرآن پاک کی اسی صورت کو پڑھا کرتا تھا۔ اب اس کو دھیان سے سمجھنا، وہ اس صورت کو پڑھتا تھا اور تصور یہ کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈانٹا، پھٹکارا، معاذ اللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کتاب سنی ہوگی بخاری شریف، جو قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اسی کتاب کا ہے۔ اس کتاب کی پہلی حدیث یعنی پہلے ہی پنے پر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، ایمان کا جو ہمارے ایمان ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو ایمان سلامت ہے۔ اگر عبادتوں کی تم منزلوں کی منزلیں کھڑی کر لو، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ نیت جو ہے ایک بنیاد ہے، اور جب بنیاد کھوکھلی ہوگی تو منزلیں کی منزل سب جو ہے خراب ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اس امام کی جو بنیاد تھی، جو نیت تھی، وہ کھوکھلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو سمجھایا تھا، نصیحت فرمائی تھی، اے محبوب اعراض نہ کرو اور انہیں بھی دین سکھاؤ، آنے والے شخص کو، لیکن اس کا مقصد کچھ اور تھا سمجھنے کا۔ تو اس کی خبر عمر فاروق اعظم کو ملی کہ ایک امام ہے قرآن پاک کی اس صورت کو پڑھتا ہے، عبس وتولی، اور تصور یہ کرتا ہے کہ اللہ نے نبی کو ڈانٹا۔ انہوں نے اس شخص کو بلوایا اور اس کی گردن اڑا دی۔ تو پتہ چلا کہ وہ قرآن پاک کو بار بار جو پڑھتا تھا اس بنا پر نہیں قتل کیا، بلکہ اس کی نیت کی بنا پر قتل کیا۔ اور ایک صحابی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف نماز میں بہت پڑھا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، تم سورہ اخلاص کو کیوں پڑھتے ہو نماز میں زیادہ تر؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مجھے صورت بہت اچھی لگتی ہے۔ کہا، کیوں اچھی لگتی ہے؟ بولے، اس میں میرے اللہ کا ذکر ہے، اس میں میرے اللہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا، اس صورت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کے کوئی جوڑکا نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا، نہ اس کی کوئی اولاد، وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ اس صورت پڑھتے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اللہ تمہیں پسند کرتا ہے۔ یہ خوشخبری دے دی ان صحابی کو۔ تو آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو نیت اس کے ترجمے پہ رکھا کرو، بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے پڑھنے کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا کوئی ایسی صورت نہیں ہے جسے پڑھ کے انسان کافر ہو جائے، لیکن ہاں، قرآن پاک پڑھ کر انسان کافر جب ہو سکتا ہے جب اس کی نیت الگ ہو، کچھ معنی اپنی طرف سے تصور کچھ اور رکھے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قل هو اللہ شریف جو ہے بڑی فضیلت رکھتی ہے، اس کے اوپر ایک میں ویڈیو بناؤں گا، اور رمضان کی پہلی تاریخ کو وہ ویڈیو ملے گی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس قل هو اللہ شریف کا وظیفہ ایک عمل بتاؤں گا، چھوٹا سا عمل ہے لیکن کام بہت بڑے ہیں۔ پہلے رمضان کو وہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی، اور جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ سے ملاقات کروں گا۔ خدا حافظ۔